اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن نکلنے پر آپ نے یہ فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ سورج اور چاند میں گہن نہیں لگتا، نہ کسی کے انتقال کرنے پر اور نہ کسی کے زندگی سے ان کے گہن کا تعلق ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور اس دن سورج گہن لگا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کی موت کا غم سورج پہ ظاہر ہوا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورج اور چاند کو گہنا کر بندوں کو عبرت دلاتا ہے کہ دیکھو ان پر بھی جو ہے مصیبت آتی ہے۔ چنانچہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گہن لگتا تھا یا چاند گہن لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ چنانچہ سورج گرہن جب لگتا تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز بھی پڑھاتے تھے، اس لیے باجماعت نماز 2 رکعت بغیر بلند آواز کی قرأت کے نہ اذان ہو نہ اس میں اقامت ہو، بلکہ 2 رکعت نماز نفل بطور نفل سورج گہن یا چاند گہن کے وقت پڑھی جائے، اور سورج گہن جب لگے تو اس میں جماعت بھی کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر جماعت ہو تو جماعت کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے ہیں، خطبے کو چھوڑ کر۔ لہذا اگر کہیں جماعت میسر نہ ہو تو لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس وقت تک دعا میں مشغول رہیں جب تک کہ سورج اپنے مقام پر ٹھیک سے جو ہے طلوع نہ ہو جائے اور گہن دور نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد سرکار جب اس سے فارغ ہوئے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ سے محو گفتگو ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے کسی چیز کے لیے آگے لپکے ہیں اور پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے جنت یہیں سے دیکھا، اور جنت کے ایک خوشے ثمر کو میں نے جو ہے لینا چاہا، اگر میں اس کو لے لیتا تو وہ ایک خوشے ثمر پھل جو ہے تمہارے لیے تم لوگ اس کو قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اتنا حسین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم بھی دکھلایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم دکھلایا گیا اور جہنم کی بڑی ہی ہولناک صورتحال میں نے دیکھی، اور اکثر میں نے کثرت سے اس میں جو ہے عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کثرت سے عورتیں جہنم میں کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناشکر، یعنی اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی بھی عورت کے ساتھ تم اچھے سے اچھا حسن سلوک کرو، پوری عمر کرو، لیکن اگر ایک دن ان کے کسی مطالبے کو تم نے نہ پورا کیا تو وہ جھٹ تم کو
ताना दे देंगी कि और कह देंगी कि तुमसे मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखा। सारे एहसानात को वो भूल जाती हैं। तो इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला कसरत से औरतों को जहन्नम में डालेगा, अलियाज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस तकरीर का लबुलबाब आज का ये है कि जब भी रात में चांद गहन लगे तो रात में तो मुस्तहब जमात है ही नहीं, बल्कि अपने तौर पर लोग अपने घरों में पढ़ें। और अगर सूरज ग्रहण लगे तो ऐसी सूरत में अगर जामे मस्जिद है तो उसमें जो है जमात हो जाए, मगर वो जमात 2 रकात की नमाज की हो, न उसमें अजान होगी, न इकामत होगी और न क़िरात बुलंद आवाज़ से। हाँ, बल्कि ये जो है मुस्तहब है, सुन्नत है कि अस्सलातु जामिअतुन से ऐलान कर दिया जाए, कहकर अस्सलातु जामिअतुन। अल्लाह ताला हम सबों को इन सूरज और चाँद जब गहनाए तो नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर ने फरमाया कि जब तक गहन हो तब तक खूब खूब ज़िक्र खुदा करो और अल्लाह से मुआफ़ी तलाफ़ी करो और अल्लाह ताला के अज़ाब से अपने आप को डराओ और खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होकर दुआएं कसरत से मांगो और अल्लाह ताला की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ, इसलिए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बाइस इबरत हुआ करती है, सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण लगता है। अल्लाह ताला हम सबों को मिले खैर के तौफीक अता फरमाए। बिल्लाहि तौफीक।